بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستان ذی وقار و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو پیارے بندے ہیں، ان کی ہر چیز میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ ان کی استعمال شدہ چیزوں میں اللہ رب العزت نے بہت برکت رکھی ہے۔ ان کی ہر چیز کے ساتھ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ جب انسان کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے تو پھر اس کی ہر چیز کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کے جسم کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کے استعمال شدہ کپڑوں کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرتا ہے، اس کے کھانے پینے کی اشیاء سے محبت کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کون زیادہ جان سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا چیز ہے۔ جس طرح وہ دیکھتا ہے، عام انسان نہیں دیکھ سکتا، بڑا انسان بھی نہیں دیکھ سکتا، بلکہ وہ تو نظر کا خالق ہے۔ اس نے تو نظر کو جو ہے وہ تخلیق فرمایا ہے۔ اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو عزت اور توقیر دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قرآن مجید کے دوسرے مقام پر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور آل موسیٰ کی استعمال شدہ چیزوں کو حضرت ہارون علیہ السلام کی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی آل کی استعمال شدہ چیزوں کو جو ہے وہ بڑی ہی عزت اور توقیر سے بیان فرمایا۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِینَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِیَّةٌ مِّمَّا تَرَکَ آلُ موسیٰ وآلُ ہارون تحملہ الملائکہ، کہ اس کی یعنی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا، اس صندوق میں جو ہے وہ آل موسیٰ اور آل ہارون کی جو ہے وہ استعمال شدہ چیزیں، خود موسیٰ علیہ السلام کی مفسرین نے لکھا ہے کہ اس صندوق میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا، آپ کے نالین مبارک تھے، اور آپ کے استعمال شدہ کپڑے جو ہے وہ تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فیہ سکینۃ من ربکم، کہ ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ سکینت ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ قوم بنی اسرائیل کو جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنا بھی تمہارے لیے باعث رحمت بنے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا کمال رکھا کہ آپ نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأت بصیرا، کہ یہ میرا قمیص لے جاؤ اور اس قمیص کو جو ہے وہ میرے والد محترم کے اگر چہرے پر تم رکھو گے تو ان کی بینائی جو ہے وہ واپس لوٹ آئے گی۔ اب پیغمبر کا کردہ ہے اور پیغمبر کے ہی چہرے پر رکھا جا رہا ہے۔ ایک پیغمبر کی استعمال شدہ چیز سے استفادہ کرتا ہے اور اس کی بینائی جو ہے وہ واپس لوٹ آتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید نے یہ جو مثالیں اور یہ جو قصے ہمارے لیے بیان کیے ہیں، ان میں بڑا سبق ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استعمال شدہ چیزوں کو لوگ جو ہے بطور تبرک استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جبہ مبارک تھا، کرتا تھا، جس کو جو ہے کوئی بیماری ہوتی، بخار ہو جاتا یا کسی قسم کی کوئی بیماری ہوتی تو اس کا دھون ہم اسے پلاتے تھے تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو متبرک چیزیں، تبرک ان میں کب پیدا ہوتا ہے؟ برکت ان میں، تبرک سے مراد برکت ہے، برکت ان میں
کب پیدا ہوتی ہے؟ جب اللہ کا کوئی صالح اور نیک بندہ اس چیز کو استعمال کرتا ہے، تو جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کو، اس صالح اور نیک بندے کو صاحب تکریم اور صاحب عزت بناتا ہے، اسی طرح اس کی استعمال شدہ چیزوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی صاحب تکریم اور صاحب عزت بنا دیتا ہے۔ یعنی یہ نسبت جو اس شخص کے ساتھ ان چیزوں کی قائم ہو جاتی ہے، اس نسبت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ان چیزوں کو متبرک بنا دیتا ہے۔ تو اگر ہم بھی اولیاء کاملین کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، تو اس تعلق کی بنیاد پر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اندر بھی، ہمیں بھی متبرک بنا دے گا، ہمیں بھی صاحب عزت و توقیر بنا دے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا تعلق جو ہے وہ بہت ضروری ہے، وہ ان سے ہمارا تعلق رہنا چاہیے، اور ان کی استعمال شدہ چیزوں کے اندر جو برکت ہے، وہ برکت جو ہے وہ ہمیں ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھو اور ان کے ساتھ جو ہے متعلق رہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صبح و شام یاد کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمیں اللہ کے ان نیک بندوں کے ساتھ بھی تعلق رکھنا چاہیے اور ان کی استعمال شدہ چیزوں کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔